ہو گیا جی. صفحہ 327 سورۃ الفرقان آیت نمبر 25. 327 صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم. حضرات مکرم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آنے والی آیات بڑی اہم ہیں. ان میں سے یہ آیتیں اور کل والی آیات خاص طور پر، ان کے اندر حسرت ہے، ان کے اندر ندامت ہے، پشیمانی ہے. دنیاوی زندگی ہم نے کیسے بسر کی، یہ اس کا پتہ قیامت کو لگے گا. اور وہاں لوگ جن کی کامیاب زندگی نہیں گزری تھی دنیا کے اندر، انہوں نے آخرت کا توشہ اکٹھا نہ کیا، آخرت کے لیے اعمال صالحہ جمع نہ کیے، وہ اس دن پچھتا کے کہیں گے کہ کاش کیا ایسا ہوتا اور ایسا ہوتا. آج والی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر کچھ بیان کرتے ہیں، اور ایک ایسے شخص کی بات بھی کرتے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دی اور اللہ کے رسول کی رسالت برحق کی گواہی بھی دی، اور پھر اس سے پھر گیا. اور پھر اس ظالم شخص کا جو ہے وہ تذکرہ قرآن مجید میں آ گیا، آیتیں اتری کہ قیامت کے دن وہ کیا کہے گا. فرماتے ہیں آج والے ان آیات کے اندر کہ وہ دن قابل ذکر ہے. کون سا دن؟ جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم القیامہ. وہ دن ایسا ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا ایک بادل کی وجہ سے. ایک بادل جو سفید رنگ کا ہوگا وہ اترے گا آسمان سے، اور اس کے اندر فرشتے ہوں گے بکثرت. فرشتوں کے انبوہ اور گروہ کے گروہ ہوں گے، اور وہ سفید بادل جو ہے وہ آسمان کے پھٹنے کے بعد وہاں سے اترے گا زمین کی طرف. تو اس کے اندر فرشتے بکثرت نازل ہوں گے، کیونکہ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ زمین اس طرح کی زمین نہیں ہوگی، یہ بدل دی جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض سورہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر آتی ہے کہ یہ زمین بدل کر کوئی نئی زمین بنا دی جائے گی. اور اس زمین کے اندر تنگی ہے، باوجود کہ اس کے اوپر 7 ارب لوگ آباد ہیں، لیکن پھر بھی سمندروں کی پہاڑوں کی وجہ سے اس کے اندر تنگی موجود ہے. تو اس کو پھیلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، پھیلا کر اتنا اس کو وسیع و عریض کر دیا جائے گا کہ اس پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ بھی سما سکیں گے. اور ان کی طرف مختلف زمانوں کے اندر مختلف بستیوں اور قوموں کی طرف مبعوث ہونے والے نبی اور رسول بھی موجود ہوں گے، فرشتے بھی موجود ہوں گے، اور اعمال کو تولنے کے لیے میزان بھی موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ بذات خود و نفس نفیس وہ بھی جلوہ گر ہوگا حساب کتاب کے لیے. تو میدان حشر جو ہے وہ منعقد ہوگا زمین پر. اس لحاظ سے زمین کی باری یہ بڑی اہم چیز ہے، مرکزی چیز ہے. اور جہاں زمین کے اوپر بسر ہونے والی زندگی جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ آسمان پھٹے گا ایک بادل کی وجہ سے، اور فرشتے بکثرت نازل ہو جائیں گے. یہ کیوں کہا گیا ایسا فرشتوں کی بات؟ پیچھے آپ نے کل والی آیات میں اور پیچھے پڑھا کہ کافروں کو فرشتوں کا دیکھنے کا بڑا شوق تھا. وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتہ آتا ہے تو ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہمارے پاس بھی آئیں یا اس نبی کے ساتھ ہوں اور وہ گواہی دیں کہ یہ سچا نبی ہے، یہ ہمارے اوپر بھی آئیں، اور تاکہ ہم مان لیں کہ واقعی اللہ کا بھیجا وہ سچا نبی ہے. فرشتوں کا بڑا شوق تھا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا قیامت کا دن کہ اس دن حقیقی بادشاہت جو ہے وہ تو اس دن رحمان کی ہوگی. تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، حکومتیں جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو، پایہ اختتام کو پہنچیں گی، اور صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، ملک الملوک،
جس کو اللہ تعالیٰ اور جس کو یہاں رحمان کہا گیا ہے، تو الرحمن کی الملک الحق کا مطلب حقیقی بادشاہت، اصل میں جو ہے بادشاہت جس کی ہونی چاہیے، وہ اس دن پتہ لگے گا کہ وہ رحمان کی ہوگی۔ اور وہ دن ایسا ہولناک، ایسا مہیب، ہیبت ناک ہوگا کہ اس دن وہ دن کافروں پر بڑا تنگ ہوگا، بڑا سخت ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا، کافروں کی جان پر بنی ہوگی، کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ دن جو ہے وہ بڑا آسان ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن وہ ظالم، جو شخص بھی ظالم ہوگا، جس نے اپنے اوپر دنیاوی زندگی کے اندر ظلم کر رکھا ہوگا، شرک کا ارتکاب اور کفر کا ارتکاب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی خلاف ورزی کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف چلا ہوگا، اور سیدھے رستے کو چھوڑ کر اس نے شیطان کا رستہ اختیار کیا ہوگا، تو وہ ظالم ہوگا۔ وہ دن جو قیامت کا ہوگا، اس میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا، پشیمانی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس رستے پر چل پڑتا جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، تو ان کی معیت، ان کی رفاقت میں میں سیدھا رستہ پا لیتا۔ یہ اس دن وہ دست تحسر ملتے ہوئے اس بات کی، اس آرزو کا اظہار کرے گا، لیکن وہ دارالجزا ہوگا، وہاں حسرت اور ندامت اور پشیمانی، پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ تو یہاں کام آتے ہیں، وہاں نہیں آئے گا، وہاں جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ تو یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا، اور اس کے پیچھے ایک پس منظر بھی ہے، شان نزول بھی ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ ایک شخص تھا مکے کے اندر جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، معیط، میم عین یہ توئے، تو وہ عقبہ بن ابی معیط، اس کا ایک دوست تھا جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ یہ دونوں بڑے ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، یوں سمجھیں کہ دانت کانٹی روٹی کھاتے تھے، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا، یہ مالدار آدمی تھا، متمول تھا۔ یہ کبھی جب باہر سے ہو کر آتا، سیر سپاٹے سے یا تجارت کا سامان لے کر یا تجارت کر کے یا ملکوں کی سیر کر کے آتا مکے میں، تو مکہ چھوٹا سا شہر تھا، آبادی بھی کم تھی، تو یہ اس کی عادت تھی کہ تمام اہل مکہ کو دعوت دیتا، ان کو کھانے پر بلاتا، تمام لوگوں کو۔ تو اسی طرح کا ایک دعوت، ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ باہر سے ہو کر آیا اور اس نے اہل مکہ کو دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تھے، ان کو بھی دعوت دے دی، اور آج میرے کھانے میں شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، میں نہیں شامل ہوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر میری ایک شرط مان لے تو میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کون سی شرط؟ آپ نے فرمایا کہ تو 2 گواہیاں دے دے، ایک یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، دوسری گواہی یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ یہ 2 گواہیاں اگر تو دے دیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو میں تیرے کھانے میں شریک ہو جاؤں گا۔ اب وہ تھوڑا سا مجبور ہو گیا کہ میں ایک ایسے شخص کو چھوڑ رہا ہوں، سارے اہل مکہ جو ہیں وہ کھانے پہ آئیں گے اور یہ شخص نہیں آئے گا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کی الوہیت، اس کی وحدیت اور احدیت کی گواہی بھی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت برحقہ کی گواہی بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو پورا ہوتے دیکھ کر آپ کے کھانے میں شامل اس کے کھانے میں شامل ہو گئے، کھانا کھایا، فارغ ہوئے۔ اب یہ جو شخص تھا، جو دوسرا تھا اس کا دوست ابی بن خلف، جو عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ میرے دوست نے آج کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اسے بڑا قلق ہوا، بڑی تکلیف پہنچی۔ تو وہ شخص فوراً بھاگا دعوت کے بعد اپنے دوست کے پاس پہنچا، عقبہ بن ابی معیط کے پاس۔ اسے کہا میں نے سنا ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ یہ کافروں کا ایک طریقہ تھا کہ جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا اس کو صابی کہتے تھے، سواد سے صابی، قرآن میں صابئین کا لفظ ہے، بے دین، کہ تو اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے اور بے دین ہو گیا ہے، تو نے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی معیط نے کہا کہ میں نے پڑھا تو ہے، لیکن میں نے دل سے نہیں پڑھا،
میں نے اوپر سے ان کو خانے میں شامل کرنے کے لیے پڑھا ہے، اس لیے کہ وہ جب تھا دوسرے مدعوین میں تو میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، مجھے شرم آئی تو میں نے ان کے دل رکھنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب یہ جو تھا ابی بن خلف، اس نے کہا کہ اگر تو مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے، اگر تو میری دوستی کا دم بھرتا ہے تو پھر میری بات مان کہ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا اور وہاں کوئی بدتمیزی اور گستاخی کی بات کہہ کے آ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، تب میں سمجھوں گا کہ تو اپنے قول سے پھر گیا ہے، تو نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے وہ پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہاں جا کر اس نے بدتمیزی کا ارتکاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف بھی ہوئی اور رنج بھی ہوا اور ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ یہ شخص کلمہ پڑھ رہا تھا اور پھر یہ پھر گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مکے کے بعد باہر ہوتا، مکے کے اندر نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا، یہ آپ نے فرمایا۔ چنانچہ یہ شخص جو تھا، یہ جو عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ غزوہ بدر کے اندر جو ہجرت کے بعد دوسرے سن میں ہوئی، دوسری ہجری میں، اس کے اندر یہ قتل ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ابی بن خلف جو ہے وہ بھی قتل ہو گیا تھا، دونوں قتل ہو گئے تھے غزوہ بدر کے اندر۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی، اور نبی علیہ وسلم کی وہ پیشین کوئی پوری ہوئی کہ اگر مکے کے باہر ہوتا تو تیری گردن مار دیتا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب یہ ظالم جو ہے، جہاں کو ظالم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد عبداللہ بن ابی معیط ہے، اور اس کا جہاں دوست آئے گا، دوست کا لفظ کل والی آیت میں بھی آئے گا، تو وہ اس کا دوست ابی بن خلف ہے۔ لیکن علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں اتری تو ہیں ایک خاص واقعے پر، لیکن قرآن مجید کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب آیتیں اترتی ہیں تو کسی خاص، ان کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن ان کا اطلاق عام ہوتا ہے۔ اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر قیامت تک کتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے دوستوں کے بارے میں محتاط رہیں کہ ان کے دوست ہو سکتا ہے اسی طرح جیسے ابی بن خلف نے اپنے دوست جو عقبہ کو ورگلا لیا تھا اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو بہکا کر مرتد کر لیا تھا، تو ہمارے بھی کئی ایسے دوست ہو سکتے ہیں جو دین کی باتوں میں ہمیں ورگلا سکیں، پھسلا لیں اور شیطان کے رستے پہ گامزن کر دیں، مختلف مشورے دے کر، لالچ دے کر اور ٹیڑھے رستے دکھا کر۔ تو اس لیے ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع تھوڑا سا کل والی آیتوں میں بھی چلے گا انشاءاللہ۔ یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا۔ فرماتے ہیں یوم تشقق السماء، یوما کہ میم پر زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذرا یاد کیجئے اس دن کو، تشقق السماء جب پھٹ جائے گا آسمان۔ تشقق کو یہ کیا ہے؟ تشقق تفعول کا باب ہے، تشقق کا یتشقق کو، اصل میں یہ تتشقق تھا، دو تا اکٹھے ہو گئے تھے، اور عربی گرامر کے مطابق ایک تا کو گرانا تفعول کے باب میں جائز ہے، جیسا ایک تا گر گئی اور تشقق ہو رہ گیا، مضارع ہے۔ تشقق کا اس کی ماضی ہوتی ہے، تشقق کو تتشقق کو اس کا مضارع ہوتا ہے۔ شک کرنا، پھاڑنا، پھٹ جانا، شک ہو جانا، کہ وہ دن قابل ذکر ہے کہ جب پھٹ جائے گا السماء، آسمان۔ آسمان سے بظاہر تو نظر آتا ہے دنیاوی آسمان ہے، جو پہلا آسمان جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بارے میں کہ السماء سے مراد سارے آسمان ہیں، ساتوں آسمان، کیونکہ فرشتے سارے آسمانوں پہ رہتے ہیں، تو ساتوں آسمان جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے۔ پھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیں گے، جیسے کہ وہ فتحت السماء فکانت ابوابا سورۃ نبا کے اندر ہے، اس میں بالک پہلی سورت میں، کہ آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، اس کے اندر دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ پھٹنے کا مطلب یہ ہے۔ یا سورۃ الحاقہ کے اندر آیا کہ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس دن آسمان بڑا بودا، بڑا کمزور ہوگا، اب بڑا پکا ہے، کوئی پلستر نہیں اکھڑا، کوئی شگاف نہیں پڑا اور ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، لیکن اس دن قیامت والے دن یہ پھٹ جائے گا، تو فہیہ یومئذ واہیہ، اس دن یہ بڑا کمزور ثابت ہوگا، بودا ثابت ہوگا۔ والملک علی ارجائہا، اور جو فرشتے ہیں وہ آسمان کے کناروں پر سمٹ جائیں گے، کیونکہ درمیان میں سے دروازے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا۔ تو شک کا معنی دروازوں کا پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیں گے، اس پر قادر ہے۔ جس نے آسمان کو بنایا ہے وہ دروازے بنانے پر بھی قادر ہے، پہلے بھی دروازے ہیں، ان کو کھولا نہیں جاتا یا ضرورت کے وقت کھولا جاتا ہے، تو اس قیامت کے دن تو بکثرت کھلیں گے، کیوں بالغمام، بادل کے لیے۔ غمام بادل کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر سفید بادل اس کو غمام کہتے ہیں۔ غمام کہتے ہیں بادل کو اس لیے کہ وہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے، غمہ یا غمو میں نہ ڈھانپنا،
تو سورج کی روشنی جو ہے بادل جب چھا جاتے ہیں تو وہ بادلوں کی اوٹ میں آ جاتی ہے، اہل زمین کو نہیں لگتی، اس لیے بادل کو غمام کہتے ہیں۔ اسی لیے اسی سے ایک لفظ ہے اللیلۃ الغمہ، کہ اندھیری رات، تاریک رات، کیونکہ وہ تاریکی کے اندر ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ الغمہ کہتے ہیں۔ غم جو ہم پر غم طاری ہو جاتا ہے، مغموم ہو جاتے ہیں، اس کو بھی غم اس لیے کہ اس کی ساری شخصیت پر غم چھا جاتا ہے، اور اس کی خوشیاں، اس کا طرب، اس کی بشاشت جو ہے وہ غم کی تہوں کے نیچے دفن ہو جاتی ہے، اور اس کا جو چہرہ ہے اس پر غم کی پرچھائیں نمودار ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام غم رکھا۔ یہ وجہ بتائی گئی، میں نے آپ کو تھوڑی سی لغت کی بات بتائی۔ تو غمام کا معنی بادل، اور وہ بھی سفید رنگ کا۔ تو سفید رنگ کے بادل کے نازل ہونے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ ساتوں آسمان پھٹ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، نُزِّلَ، نزل ينزل تنزیل، تنزیل کا معنی اتارنا، اور اتارنے کا مطلب یہ، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اتارنا، جستہ جستہ اتارنا، گریجولی۔ تو نازل کیے جائیں گے الملائکہ، تو فرشتے، تنزیلہ بکثرت، دوسری دفعہ تنزیل آ گیا مصدر کے طور پر، اس کا معنی کہ اس بادل کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہیں وہ اتاریں گے۔ پردہ بادل کا ہوگا، جیسے کوہر کا پردہ ہوتا ہے، ایسے وہ بادل ہوگا، اس کے اندر فرشتوں کے گروہ انبوں کے ابو مختلف ٹکڑیوں میں 10 15 15 100 1000 فرشتے ان بادلوں کے اندر ہوں گے، اور وہ نزلہ، ایک بادل آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ جستہ جستہ فرشتے جو ہیں وہ باکثرت نازل ہوں گے۔ یہ باکثرت کہاں سے لیا؟ نزلہ تنزیلہ سے لیا۔ باکثرت فرشتے نازل ہوں گے زمین پر، اور ان کافروں کا، ان مشرکوں کا شوق پورا ہو جائے گا، جدھر دیکھیں گے فرشتے چل پھر رہے ہوں گے، کوئی جنت کے فرشتے، کوئی دوزخ کے فرشتے، کوئی ان کی پکڑ دکڑ کرنے والے، تو باکثرت فرشتے نازل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ جس دن، وہ دن قابل ذکر ہے جب آسمان ایک بادل کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو بکثرت نازل کیا جائے گا۔ نزلہ مجہول ہے تنزیل سے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ الملک، ملک کا معنی بادشاہت، سلطنت، حکومت، سورنٹی، اور الحق اس کی صفت ہے، یعنی الملک الحق کا مطلب ہوا حقیقی بادشاہت، ریئل سورنٹی، اصل جو اقتدار اعلیٰ ہے، اصل جو بادشاہت اور حکومت ہے اور سلطنت، یومئذ، وہ اس دن للرحمن، رحمان کی ہوگی۔ یہ اس طریقے سے لفظ آگے تھوڑا ہو گیا، یہ عربی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، صفت آگے ہوگی، موصوف پیچھے رہے گی۔ تو اس دن، قیامت والے دن جس کی بات ہو رہی ہے، حقیقی بادشاہت تو رحمان کی ہوگی، اس لیے کہ تمام بادشاہتیں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہوں گی۔ وہ تو پہلا جو نفخہ ہوگا، سور کے اندر پہلا پھونک مارا جائے گا، اس پر ہی سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، دنیا جو تھل پتھل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی متنفس، کوئی ذی روح باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بولے گا نہیں، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ خود ہی، للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے اور قہار، سب پر غالب ہے۔ یہ پہلے نفخے پر پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کی بات ہے، اور یہ بات جو ہے یہ دوسرے نفخے کی ہے، جب حساب کتاب ہوگا، لوگ زندہ ہو کر آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس دن اصل بادشاہت اور حقیقی بادشاہت تو رحمان کی ہوگی، کسی اور کی ہوگی نہیں۔ دنیا کے اندر سب لوگ اپنی اپنی حسرتیں، کوئی چند مہینے رہا، کوئی چند سال رہا بادشاہ، کوئی صدر رہا، کوئی وزیر اعظم، ان کی حکومت چلتی رہی، اس کا سکہ رواں دواں رہا ان کی، لیکن قیامت کے دن کسی بات نہیں چلے گی۔ اصل بادشاہت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، مالک یوم الدین، وہ مالک روز جزا کا، جیسے سورۃ فاتحہ میں آیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دن حقیقی بادشاہت تو رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بڑا کٹھن ہوگا۔ کانا ہوگا، اگرچہ ماضی ہے لیکن ماضی مستقبل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یومن، وہ دن، علی الکافرین، کافروں پر، عسیر، عسیر عسر سے بنا ہے، عسر کا معنی تنگی، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ تو عسر کہتے ہیں تنگی کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو، پھر عسرت یسرت، پھر عسیر یسیر۔ عسیر جو ہوتا ہے وہ کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور یسیر آسان ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دن قیامت کا جو ہے وہ اتنا ہولناک اور مہیب ہوگا، ہیبت ناک ہوگا، کہ کافروں کے لیے بڑا کٹھن اور بڑا سخت اور شدید ہوگا، جس کو کہا گیا کہ ذالک الیوم
ذالک یوم اذن یوم عسیر، سورۃ مدثر میں آیا ابتدا میں کہ اس دن وہ دن جو ہے وہ بڑا یوم عسیر، بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ پھر دوسری آیت کے اندر علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومنوں کے لیے وہ دن جو ہے وہ طویل ہونے کے باوجود، کٹھن ہونے کے باوجود اور عسیر ہونے کے باوجود وہ دن اتنا آسانی سے اور فرت افزا ہوگا، جو مسلمان ہوں گے، نیک اعمال لے کر آئے ہوں گے، جنت میں جانا ہوگا، کہ ان کے لیے وہ دن اتنا چھوٹا محسوس ہوگا کہ جیسے انہوں نے ایک فرض نماز پڑھی اور وہ دن ختم ہو گیا۔ ایک فرض نماز کی ادائیگی پر جتنا وقت لگتا ہے، آپ عشاء کی لے لیں یا ظہر کی لے لیں، جو لمبی نمازیں ہیں، تو جتنا وقت اس پہ لگتا ہے اتنے وقت میں وہ دن جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور یہ کیوں ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کو وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف، الفت نہیں ہوگی، کوئی شدت، کوئی تمازت، کوئی حدت، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں فرحت ہی فرحت ہوگی، شادمانی شادمانی ہوگی، ان کے چہرے سے شادمانی مترشح ہوگی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ان قریب انہیں خوشخبری ملنے والی ہوگی کہ فرشتوں کو کہ ان کو لے جاؤ جنت کے اندر اور ان کے بالا خانوں کے اندر ان کو جا کر آباد کرو۔ تو یہ اس لیے وہ مطمئن ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ کہ گھر کے اندر فیملی ہوتی ہے، ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا ہے اور وہ جاگ رہا ہے، اس کو بلانے کے باوجود نیند نہیں آ رہی، لیکن باقی گھر والے سو رہے ہیں، تو ان کی لیے رات چھوٹی ہوگی، لیکن جو بیمار ہے، کلفت میں، تکلیف میں ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، ان کے لیے وہی رات جو اتنی ہی ہے لیکن لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے تکلیف بھری رات جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے اور راحت بھری رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے۔ آپ کو بھی جس دن نیند بہت اچھی آئی ہوئی ہو تو کروٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا اور صبح ہو جاتی ہے، اور جس دن نیند نہ آئی ہوئی ہو تو اس وقت کروٹیں بدلتے ہیں، ہم نیند کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں، سب کے ساتھ، جو انسان ہے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو انگریزی کا ایک شاعر جس کا نام ورڈزورتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ نیند اس کو نہیں آ رہی تھی، لیٹا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا اور نیند کو دعوت دیتا ہے کہ وہ او سلیپ او مدر آف ہیلتھ کم ٹو می او مدر آف جایس ہیلتھ فار 3 days آئی ہیو بین اویک، 3 دن سے میں جاگ رہا ہوں، اے نیند، اے صحت کی ماں، 3 دن سے جاگ رہا ہوں، آ جا اب تو میرے پاس آ جا۔ تو یہ مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں تو وہ دن اتنا سخت ہوگا، شدید ہوگا، شدت بھرا ہوگا، ہیبت ناک ہوگا کہ کافروں کے لیے کٹھن ہوگا، شدید ہوگا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ اس دن پھر کیا ہوگا؟ اس دن وہ لوگ جو دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتے رہے، ظلم و ستم کا مطلب ہم کسی پر جب ظلم کرتے ہیں تو دراصل اپنے آپ پر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جیب کاٹتے ہیں، کسی سے رشوت لیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گردن اڑاتے ہیں، تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، کسی کا، قوم کا یا کسی فرد کا خیانت کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں ظالم کا لفظ جو آیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ یوم یعضو عزا یا عزو عزیز زواد سے ہوگا، اور اس کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، اور کاٹنا بھی چاقو چھری سے نہیں، دانتوں سے کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا، جس کو انگریزی میں بائٹ کہتے ہیں یا نا کہتے ہیں، GNAW نا، بڑا عجیب سپیلنگ ہے اس کو، تو جی پہلے خاموش ہوتی ہے، کاٹنا۔ تو کہتے ہیں یوم یعض الظالم، جس دن ظالم جو ہے وہ دانتوں سے کاٹے گا، دانتوں سے کاٹے گا، کس کو؟ علی یدیہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ یہ حسرت کی علامت ہے، ندامت کی ہے، پشیمانی کی ہے، اور یہ انسان کی نفسیات میں ہی شامل ہے، ہر قوم کے لوگ کاٹتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاتھ کی ایک ہتھیلی ہوتی ہے، اس کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو دانتوں سے کاٹتے ہیں لوگ، فرط ندامت سے، فرط حسرت سے۔ قرآن مجید میں آتا ہے عضو علیکم الانامل من الغیظ، یہ کافر لوگ جو ہیں یہود و نصارہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، مسلمانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت کی بات کر رہا ہوں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اور لیکن جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اپنی محفل میں ہوتے ہیں،
دوسرے لفظوں میں پینٹاگون میں ہوتے ہیں، تو یہ عضو علیکم الانامل من الغیظ، تو غصے کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ مسلمان زندہ کیوں ہیں؟ یہ ان کی مسجدیں آباد کیوں ہیں؟ ان کے مسجد سے چل کیوں رہے؟ حج ہوتا کیوں ہے؟ اس قسم کی یہ اکیلے بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موتوا بغیظکم، کہ تم اپنے اس غم اور غصے اور غیظ و غضب کے اندر مر جاؤ۔ تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے، اللہ نے اسلام کو زندہ رکھنا قیامت تک۔ تو فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، ہے کہ وہ دن ایسا ہیبتناک حسرتناک ہوگا کہ ظالم شخص جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، ہاتھوں سے کاٹے گا۔ یہ کون ہے ظالم؟ تو اس میں وہی بتایا میں نے کہ وہ عقبہ بن ابی معیط، یہ ظالم سے مراد ہے، لیکن قیامت کے دن وہ بھی کاٹے گا۔ اور دنیا کے اندر بہت سے ہر جگہ ہر دور میں ہر مقام پر اس قسم کے ظالم پائے جاتے ہیں جو سیدھے رستے کو چھوڑ کر شیطانی رستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی بجائے اعمال سیئہ کرتے ہیں، اور قدم قدم پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب ظالم ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو جس دن ظالم جو ہے، وہ شخص جو مشرک ہے اور ظالم اور کافر ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، یقولو، اور پھر کاٹ کاٹ کر اپنے ہاتھوں کو، دونوں کو، ایک نہیں دونوں کو، یدے، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، یدے ہی ہوتا تو ایک ہاتھ، یدے اصل میں یدین تھا، نون اس کا اضافت کی وجہ سے کٹ گیا اور یدے ہے ہو گیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو، کبھی دائیں ہاتھ کو کبھی بائیں ہاتھ کو وہ کاٹے گا فرط ندامت سے۔ یقولو، اور پھر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، یا لیتنی یہ کلمہ حسرت ہے، کلمہ تحسر ہے، اس میں ندامت اور پشیمانی چھپی ہوتی ہے۔ اے کاش کہ میں، کاش کہ میں، یہ چھوٹی جو نی لگا ہوا ہے یہ میں کے معنوں میں، اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں اختیار کر لیا، میں نے اختیار کیا ہوتا۔ اتخذت، اتخذ یتخذ، اتخاذ پکڑنا، اختیار کرنا، اڈاپٹ کرنا، کاش کہ میں نے اڈاپٹ کیا ہوتا مع الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، سبیلا، رستہ، کہ وہ رستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، کاش کہ میں نبی کے ساتھ ہی رہتا اور جس رستے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اسی مبارک رستے پہ میں بھی ہو لیتا۔ یہ اس دن وہ کہے گا، لیکن اس دن کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس نے اپنے دوست کا حق مقدم سمجھا اور نبی کے حق کو پس پش ڈال دیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود مکر گیا اور مرتد ہو گیا، اور تبھی اسے یہ روز بد دیکھنا پڑا اور یہ باتیں کہنی پڑی۔ یہ کچھ حصہ اس کا آگے آ رہا ہے، کل انشاءاللہ ہوگا مکمل یہ مضمون۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ یا لیتنی، اے کاش کہ اتخذتو، کاش کہ میں بنا لیتا، میں اختیار کر لیتا، مع الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، سبیلا، رستہ کا مطلب یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی رہنمائی اور رہبری میں میں سیدھے رستے کو پا لیتا، میں سیدھے رستے پہ چل پڑتا۔ کاش کہ اس دن اس کو اس کی قیمت معلوم ہوگی۔ اب اس کے اندر ایک لفظ آیا مع، یہ مع بڑا مبارک لفظ ہے۔ یہ معیت، ہمارے ہاں اردو میں معیت، جس کو ہم اکمپنیمنٹ کہتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ کریں تو کسی کا، یہ بڑا ضروری ہے کہ معیت کس کی ہونی چاہیے۔ یہاں دوست نے دوست کا حق ادا کیا، لیکن اس کا دوست جو تھا وہ برا نکلا، جو ابی بن خلف تھا، اس نے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، خود بھی جہنم رسید ہوا، اس کو بھی لے ڈوبا۔ تو اس لیے حدیث کے اندر جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، اس کے مشوروں پر عمل کرتا ہے، اس کے جو اس کو وہ کہتا ہے رائے دیتا ہے، اس کو وہ حقیقت دیتا ہے، دوست ہے نا، دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ ہی، دوست اپنے خلیل، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو پھر فلینظر احدکم، تو تم میں سے ایک شخص کو دیکھنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ من یخالل، کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ من یخالل، خلال کا معنی دوستی ہوتا ہے، خلال خلیل اس سے بنا، جمع اس کی خلہ آتی ہے، کہ یہ جب کسی کی سے دوستی کرنے لگے ہم، جس کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرنے لگیں، تو اس کے بارے میں یہ سوچیں، اس کا آگا پیچھا، اس کے خیالات، اس کے تصورات، اس کا دین، اس کا عقیدہ، یہ سارا دیکھا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوستی دور کی بات ہے، ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں، رشتے ناطے بھی کرتے ہیں، لڑکے کے لیے لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ عقیدہ کیا ہے۔ وہ مال و دولت پر نظر ہوتی ہے، تمول پر نظر ہوتی ہے، سیم و زر پہ نظر ہوتی ہے،
تو اسی طرح لڑکی والے لڑکے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں لڑکا کماتا کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حرام سورس سے کما رہا ہے یا حلال سورس سے کما رہا ہے۔ وہ ایسے محکمے تو نہیں ہیں جو محکمہ ہی بدنام ہے، رشوت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بس دولت ہے، دولت کی ریل پیل ہے۔ یہ دولت کی ریل پیل جو ہے یہ سب کی سب اس دنیا کی باتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ حلال روزی جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے، تھوڑی بھی ہو حلال کی روزی ہو، قناعت کر کے اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ حرام کی روزی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے بڑے اس کے قبائح ہیں، بڑی اس کی بری باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بری بات جو ہے وہ یہ کہ جو شخص حرام روزی کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ذرا سوچیں کہ نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر دعا کرتے ہیں، ہر شخص کا جی چاہتا ہے ہم اللہ سے یہ مانگوں وہ مانگوں، لیکن اس کی دعا اگر قبول ہی نہیں ہوتی عقل حرام کی وجہ سے، تو ذرا سوچیں کتنے خسارے کا سودا ہے۔ دوسری بات جو حرام روزی کا جو ہوتا ہے نا اثر، وہ اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ باپ حرام کی روزی کما رہا ہے، اس کی اولاد اس حرام روزی پر پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو نشو و نما پا رہی ہے، تو وہ کب صحیح ہوگی؟ وہ بھی غلط راستے پہ چلی جائے گی۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ بڑا صحیح آیا ہے کہ ایک شخص جو حرام روزی کھاتا ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام کا ہے، اس نے نشو و نما حرام پر آئی ہے، تو انا یستجاب لہ الدعوہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ نہیں قبول ہوتی۔ تو اس لیے عام طور پر اس دور میں شکوہ ہوتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں تو قبول نہیں ہوتی، تو اس کو اپنی روزی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کہاں سے اس کی روزی آ رہی ہے، کیسے وہ کما رہا ہے، اس کے والد نے کیسے کمایا، کیسے کما رہا ہے، اگر وہ اس کا کفیل ہے تو یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ہماری نظر ہوتی ہے پیسے پر، خواہ صاحب کو سلام کرو، خواہ مندر میں رام رام کرو، بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے جس میں پیسہ ملے وہ کام کرو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ اکبر آبادی نے طنز کی تھی مسلمانوں پر، خواہ صاحب کو سلام کرو، خواہ مندر میں رام رام کرو، بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے جس میں پیسہ ملے وہ کام کرو۔ یہ نہ دیکھو حلال ہے حرام ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں ہے، رسول راضی ہے نہیں ہے، ان جھنجھٹوں میں نہ پڑو، دیکھو پیسہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ باتیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ عقبہ کی دعوت میں نہیں جانا جب تک کہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کافر کی دعوت میں آپ نے شرکت نہیں کی، جب اس نے کلمہ پڑھا تو کھانا کھایا، پھر مکر گیا تو الگ بات کی بات ہے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا۔ تو ہمیں تو دعوت میں شریک ہم ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی روزی کیسی۔ ہم کہتے ہیں کھانا تو ہے نا، پیٹ تو بھریں گے نا، دوزخ کے شکم وہ تو پر ہوگا۔ تو ہم دراصل شکم کے غلام ہیں، شکم کے غلام، پیٹ کے غلام ہیں۔ تو شب و روز جپتے ہیں نام شکم ہم، شب و روز جپتے ہیں نام شکم ہم، اور پرستار ربی بنام شکم ہم، پرستار ربی بنام شکم ہم، کہ ہیں فی الحقیقت غلام شکم ہم تو غلام پیٹ کی غلامی کر رہے ہیں۔ جو پیٹ مانگتا ہے ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں، دوزخ میں دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں پیٹ کے شکم۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارا عقل حلال ہے یا حرام ہے، کھانا پینا حلال ہے یا حرام ہے، یہ دیکھنا۔ یہ اس دن یہ معا کی بات میں کر رہا تھا، معیت بڑی ضروری ہے۔ معیت اگر اللہ کی ہے تو اس کا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اس کی کیفیت کا ہی پتہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے مسلمانوں تم اللہ سے مدد مانگو، بالصلاۃ والصبر، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کیسے ہوتا ہے اس کی ہمیں پتہ نہیں، بہرحال اس کی معیت جو ہے وہ بڑی مبارک ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھیں، قرآن مجید میں سورۃ فتح میں آیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، والذین معہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی مجالس کے اندر وہ ان کے واعظ و نصیحت کو سنتے تھے، غزوات ہوتے تھے ساتھ جاتے تھے، ہر نشست و برخاست میں، کھانے پینے میں، مسجد نبوی میں، بند و نسائی کی محفلوں میں وہ ساتھ ہوتے تھے، تو وہ معیت تھی۔ تو پھر ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو صحابہ کہا گیا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اور جس راستے پہ میرے صحابہ چل رہے ہیں، اس راستے پہ جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ کی نظر ہو جائیں گے۔ تو اس کو صحابہ کہتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی مبارک جماعت جو ہے نہ آسمان نے ان سے پہلے دیکھی تھی نہ قیامت تک دیکھے گی، اتنی مبارک جماعت کی صحابہ کرام کی جماعت۔ تو اس لیے یہ معیت کا اثر تھا، لیکن جس نے معیت سے انکار کر دیا اس کی مثال بھی سورۃ ہود میں ہے، اور وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی ارکم معنا،
اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، یرکم معنا، یہ معا کا لفظ وہ یہی ہے، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا۔ اب اس کے بیٹے نے اپنے باپ جو نبی تھا اس کی معیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ فحال بینہما الموج، اور ان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوب جانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو باپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے طوفان تھم جانے کے بعد نوح علیہ السلام نے تھوڑا سا کیا کہ وہ تو میرے اہل میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جھڑک دیا کہ کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، تیری فیملی میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے تو عمل ہی ٹھیک نہیں تھے، ان کو اللہ نے ان کو فیملی سے نکال دیا۔ اب یہ معیت کی میں بات کر رہا تھا کہ معیت، نیک لوگوں کی معیت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کچھ باتیں معیت کی کل بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ تو معیت جو ہے وہ فائدہ مند ہے، لیکن ہو نیکوں کی، نیک لوگوں کی، نیکوکاروں کی، اور بدکاروں کی معیت جو ہے وہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، تباہ و برباد کر دیتی ہے دنیا کے اندر آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اب ذرا ان آیتوں کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ تو معیت کا خاص خیال کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہمیں کہا گیا کہ الرجل علی دین خلیل ہی، کہ جو شخص ہے وہ اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبہ، کہ انسان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ ظاہر دوست سے محبت ہوتی ہے تبھی وہ دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دوست کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک شخص کو دیکھ لینا چاہیے، اچھی طرح ٹٹول لینا چاہیے، اور اس کا جائزہ لے لینا چاہیے، تحقیق اور تدقیق کر لینی چاہیے کہ من یخالل، کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، دوست کسے بنا رہا ہے۔ انگریزی میں بھی کہتے ہیں اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، کہ کمپنی سے پتہ چلتا ہے دوست کیسا ہے۔ اگر شرابیوں کی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو شرابی ہوگا، اگر وہ جوا بازوں کی کمپنی میں ہے تو جوا باز ہو جائے گا، اگر نیک لوگوں کا صالحین کی کمپنی میں ہے تو نیک ہوگا۔ تو ساری دنیا کے جتنے بھی عقل مند لوگ دانشور ہیں وہ اسی بات کی رائے دیتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے، بروں کے ساتھ دو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ آپ دوستی جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ ایک سماجی حیوان ہے، وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن دوست اچھے بنانے چاہیے جس کی جو نیکی کی اعتبار سے بہتر ہو۔ تو ان آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور وہ دن قابل ذکر ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تشقق السماء، آسمان شک ہو جائے گا، بالغمام، ایک بادل کی وجہ سے، اور وہ بادل جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے اندر فرشتے انبوہ در انبوہ اور گروہ در گروہ ٹولیوں کی صورت میں فرشتے اس بادل کے اندر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چھپا کے آسمان پر اتارے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ تَنزِیلًا، اور فرشتے جو ہیں وہ اس دن بہت زیادہ بکثرت نازل کیے جائیں گے، اتارے جائیں گے زمین پر، ان کی ضرورت پڑے گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن حقیقی بادشاہت تو رحمان کی ہوگی، حقیقی بادشاہت تو اللہ کی ہوگی جس کا نام رحمان بھی ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن جو ہے وہ کافروں کے لیے بڑا ہی کٹھن، بڑا ہی مشکلات اور مصائب و آلام بھرا ہوگا، اور وہ بڑا ان کے لیے مہیب دن ہوگا، ہیبت ناک ہوگا، ہولناک ہوگا، کٹھن ہوگا، مشکل ہوگا، کاٹنے سے کٹے گا نہیں، اور مصائب و آلام کے اندر وہ گھرے ہوئے ہوں گے، دوزخ کا خطرہ الگ ہوگا، اسیر۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم، قابل ذکر ہے وہ دن، یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس دن اپنے دانتوں سے کاٹیں گے، حسرت سے، ندامت اور پشیمانی سے، غصے کا اظہار کرنے کے لیے۔ انہیں غصہ اپنے اوپر بھی آ رہا ہوگا اور غصہ ان کو اپنے دوستوں پر بھی آ رہا ہوگا جنہوں نے ان کو بدرا کیا تھا۔ یعض الظالم علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر وہ ظالم کہے گا، یقولو، کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مر رسول سبیلا، کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھے رستے پہ چل پڑا ہوتا، میں نے وہ سیدھا رستہ اڈاپٹ کیا ہوتا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، میں نے رستے کو چھوڑا تو آج دوزخ کو دیکھنا نصیب ہوا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اگرچہ یہ کافر کے بارے میں بتائی گئی ہیں اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، ہمیں بھی ان کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔